السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آج بڑے عرصے کے بعد، بلکہ ایک بہت پیاری میری پیشنٹ ہے. ویسے مجھے سارے پیشنٹ بہت پیارے لگتے ہیں، لیکن کچھ تو میرے بہت خود ہی دل کے قریب ہو جاتے ہیں. تو کسی کی فرمائش پہ دوبارہ سے سٹارٹ کرنے لگی. انہوں نے کہا کہ آپ نے چینل بالکل چھوڑ دیا ہے، تو ہم بہت مس کرتے ہیں آپ کی ویڈیو کو. ان سب کا شکریہ جو سنتے ہیں، جو دعائیں دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے، آپ سب لوگوں کی دعائیں جو ہے نا، وہ میری زندگی میں نا بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. میرے بہت سارے اچھے دوست، میرے پیشنٹس، فیملی والے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی فیملی ہوتی ہے. اچھے دوست اور پیار کرنے والے پیشنٹ، یہ سب بھی فیملی ہوتی ہیں. تو ان سب کی دعائیں جو ہے نا، میری زندگی کے جو آپ سمجھ لیں مشکلیں ہیں، اور جو کوئی سیلاب آئے ہوئے پانی ہے، اس میں ایک پل کا کردار ادا کرتی ہیں. آپ سب کی دعاؤں سے، حوصلے سے میں آگے بڑھ جاتی ہوں. ابھی بھی تھوڑے دن سے ایک زندگی میں پرابلم چل رہا ہے، تو وہ بھی مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سب کی دعاؤں سے. مجھے بڑی پیاری بات لگی، میری ایک سائیکالوجسٹ کہتی میڈم آپ اپنے پیشنٹس کو بتائیں فوراً کہ آپ کو کچھ پرابلمز ہو رہے ہیں، سب آپ کے لیے دعا کریں گے، سارے پرابلم ٹھیک ہو جانے. تو مجھے وہ بڑی پیاری بات لگی. تو میں نے کہا ہاں، اتنا تو میرے سویٹ سے لوگ ہیں سارے جو مجھے سنتے ہیں، میرے لیے دعا کرتے ہیں. اب میں سب کی بہت تھینک فل بھی ہوں. تو میرے لیے آپ لوگوں نے پھر سے دعا کرنی ہے. دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر نازیہ کو ہمت دے، اتنی بصیرت دے کہ وہ اپنے پرابلمس حل کر سکے اور زندگی کی دوڑ میں آگے چل سکے اور انسانیت کے کام آ سکے. اچھا، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا، کوئی مجھے سے برا کرتا ہے، کچھ کہتا ہے، تو میں جب بھی میری آنکھ کھلتی ہے رات میں دعا کیا کرتی ہوں کہ یا اللہ تعالیٰ میری وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو جائے. یا اللہ میں کسی آپ کے بندے کو ہرٹ نہ کر دوں کہ اس کی وہ مجھے قیامت والے دن بھگتنا پڑے گا. تو میں آپ سب سے بھی کہتی ہوں کہ ایک دعا ایڈ کر لیں کہ یا اللہ ڈاکٹر نازیہ جو ہے نا، یہ انسانوں کو کوئی نقصان پہنچانے سے ان کو بچا لینا، کہ میں کسی انسان کا نقصان کروں. اب آتے ہیں اصل بات کی طرف. یہ بھی اصلی بات ہی تھی ویسے، لیکن دوسری اصل بات یہ ہے کہ ہماری جو ہوتی ہے نا ایکسپیکٹیشن دوستوں سے، رشتہ داروں سے، وہ جب ٹوٹتی ہیں تو ہمارا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ ایک تو نیچرل ریئیکشن ہوتا ہے کہ بھائی پیٹھ میں چھرا گھونپا. کبھی کبھی نا ایمپتھائز کر لیا کریں، سوچ لیا کریں کہ کسی نے اگر آپ کے خلاف کچھ کیا ہے نا، فوراً فیصلہ نہ کریں. ہو سکتا ہے کسی مجبوری میں ہو سکتا ہے اس کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہو سکتا ہے نا، کوائٹ پاسبل ہے نا. تو ہر ایک کو نا آپ تھوڑا سا ایج دیا کریں، اس کی جگہ رکھ کے سوچا کریں، اور پھر اس بندے پہ بہت جلدی ریئیکشن نہ دیں. ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی مسلمان آپ کو صفائی دینے ہے تو اس کی صفائی مان بھی جائیں، چاہے وہ دوست ہو، چاہے مریض ہو، چاہے رشتہ دار ہو. کوئی اگر آپ کو ایکسپلینیشن دے تو مان بھی جائیں. ٹھیک ہے؟ میری ایک عادت ہے، جب میں ہرٹ ہوتی ہوں یا مجھے کسی پہ شک ہوتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے، تو میں صرف تھوڑی دیر کے لیے نا، کچھ دن کے لیے خاموش ہو جاتی ہوں، پیچھے ہٹتی ہوں، سوچتی ہوں. جو میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوتی ریویو، چیزوں کو ریویو کرنے کی کوشش کرتی ہوں. ایموشن جو ہوتے ہیں نا، یہ عقل کو کام نہیں کرنے دیتے. ایموشن ایسے ہوتا ہے جیسے وہ شیشے پہ دھند پڑی ہو تو کلیئر نظر ہی نہ آتا. اینک پہ بھی جو گلاسز لگاتے ہیں وہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ دھند پڑی ہو، مٹی لگی ہو، کچھ لگا ہو، چکنائی لگی ہو، تو آپ کو کلیئر نظر نہیں آتا. تو ایموشن جو ہے اسی طرح کے ہوتے ہیں. ان ایموشنس کو تھوڑا سیٹل ڈاؤن ہونے کا موقع دینا، تو اس کے بعد آپ کو چیزیں کلیئر نظر آنی شروع ہوتی ہیں. پھر آپ فیصلہ کرنے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے، آپ کو ڈیسیژن لینے میں، لیبل کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو میں نے بھی یہی پچھلے دنوں سوچا کہ کچھ دوستوں کی طرف سے دل بہت دکھا، تو پھر میں نے نا ریویو کیا بیٹھ کے. میں نے کہا ایک تو یہ کہ بہت ایکسپیکٹیشن نہیں لگانی چاہیے نا. اگر کسی نے آپ کے ساتھ کچھ اچھا کیا ہے تو اس کو اللہ نے نیکی کی ہدایت دی، اور اگر کسی نے کچھ آپ سے برا کیا ہے تو اس میں خود کو سوچیں کہ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی ہے. کیا میں نے بہت ٹرسٹ کر لیا تھا؟ کیا میں نے بہت ایکسپیکٹیشن لگا لی تھی؟ میں کہاں غلط ہوں؟ اچھائی کے لیے لوگوں کا شکر گزار ہوں، اور اگر کوئی آپ سے برا کرتا ہے تو خود کو ریویو کریں کہ مجھے کیسے چلنا ہے یا میں نے کہاں غلط کیا. یہ بات ہوگی. ایک اور بات کرنی تھی آج، جیسے نا متفرقات ایکسیٹرا ایکسیٹرا، چھوٹی چھوٹی باتیں وہ کرنا چاہ رہی ہیں. جو ایک ٹاپک ہے نا، وہ میرے مائنڈ میں ہے. وہ آپ لوگوں کے کمنٹس آئیں گے، آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ آپ اس پہ کیا سننا چاہتے ہیں، تو پھر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. ہراسمنٹ ٹاپک ہے جو میرا اصل ٹاپک ہے، جس پہ میں نے کسی دن بات کرنی ہے آپ سے، ویڈیو بنانی ہے. آج تو یہ چھوٹی چھوٹی سی انٹروڈکٹیو ویڈیو تھی، بڑے دنوں کے بعد، بلکہ میرا خیال ہے کئی مہینے ہو گئے. ایک اسٹریس ماڈولیشن پہ بنائی پچھلے دنوں، اس پہ ہمارے مائک نے کام ہی نہ کیا. تو میں کہ شاید کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے اسی میں بہتری ہوگی
کہ آپ لوگوں کے لیے کوئی اسپیشل ویڈیو بناؤں تو آپ لوگوں کو دوں۔ اچھا ایک اور بات یاد آ گئی، وہ بات یہ یاد آ گئی کہ جب بھی کوئی اسٹریس ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو، آپ جتنا زیادہ اس کی طرف فوکس رہیں گے نا، آپ صحیح ڈیسیژن نہیں کر سکیں گے۔ اپنے مائنڈ کو ریلیکس بھی رکھیں، ٹھیک ہے؟ میری برتھ ڈے تھی، اب میں پریشان بھی تھی کسی بات پہ، تو میری بہت پیاری اسٹوڈنٹس جو میرے سائیکالوجسٹ ہیں میری کلینک پہ، اور بڑی ماشاء اللہ کمپیٹنٹ ہیں، مجھتے نہیں، مجھے انہوں نے کہا آپ نے اپنا ڈے خراب نہیں کرنا، آپ نے اسی طرح انجوائے کرنا ہے جیسے آپ روٹین میں کرنا چاہ رہی تھی، آپ نے اس پرابلم کو نہیں سوچنا ہے، اس کو یہیں بھی حل کر کے جاتے ہیں، یا اگر نہیں بھی حل ہو رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن آپ نے اپنا جو اچھا ٹائم ہے نا وہ انجوائے کرنا ہے۔ تو مجھے اس کی وہ بات بھی بہت اچھی لگی کہ ہم جب پرابلم پہ ڈویل کرتے رہتے، سڑتے رہتے کرتے رہتے، تو اس سے سلوشن دیتے وہ سمجھ میں نہیں آتا، اس سے صرف یہ ہوتا ہے ہم اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، جیسے میرے سر میں درد شروع ہوگی، ابھی میرے سر میں درد ہو رہی، میں بھی گولی کھا لوں گی، دوائی کھانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، کبھی کبھار پیناڈول میں کھاتی ہوں، عام طور پہ زیادہ میں دوائیاں نہیں لیتی، اور میں زیادہ دوائیاں دیتی بھی نہیں، میرے مریضوں کو یہ بھی بات پتہ ہوگی۔ اچھا یہ کہ پرابلم کی طرف زیادہ فوکس کرتے رہتے تو بڑھتا ہے، جس کی طرف آپ سلوشن کی طرف فوکس کریں گے تو سلوشن آ جائیں گے۔ اور سلوشن جب کب آتے ہیں؟ جب آپ ریلیکس مائنڈ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ریلیکس مائنڈ سے رکھنے کے لیے آپ کو انجوائے بھی کرنا ہوتا ہے، آپ کو ساری ایکٹیویٹیز کرنی ہوتی ہیں، آپ نے سونا بھی ہوتا ہے، کھانا بھی ہوتا ہے، گپ شپ بھی لگانی ہوتی ہے، اور واک بھی کرنی ہوتی ہے، ایکسرسائز بھی کرنی ہوتی ہے۔ اس سے آپ کا مائنڈ ریلیکس رہتا ہے اور آپ کو مسئلے کا زیادہ اچھا حل سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اچھا ایک اور بات زندگی میں جو میں نے سیکھی، جو میری عادت نہیں تھی، میں لوگوں سے ہیلپ سیکھ کرتے ہوئے بہت شرمندہ ہوتی تھی، بہت زیادہ ریلکٹنٹ ہوتی تھی کہ اچھا مجھے کسی سے کہنا نہ پڑے۔ اچھی بات ہے ویسے تو، میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، لیکن انسانوں میں اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر میرے ایک بہت اچھے بھائی ہیں، برا نام نہیں بتاؤں گی، تھوڑا سا نام لے دیتی ہوں، گڑایا بھائی، انہوں نے یہ بات کہی کہ انسانوں کو، اب مفہوم بتاؤں گی ایگزیکٹ ان کے ورڈز تو میرے دماغ میں نہیں، کیونکہ میں جب وہ بات کرتی تو میں کافی اسٹریس میں تھی، میں نے ان کی پوری بات صحیح طرح سنی بھی نہیں، کہ انسانوں کو اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ پھر مجھے لگا کہ شاید یہ بھی ایک غرور کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کسی سے ہیلپ نہ لیں، آپ سمجھیں میں سارا کچھ کر سکتا ہوں۔ اس کو میں ریویو کروں گی اپنی عادت کو، میں دیکھوں گی کہ کیوں میں ایسے کرتی ہوں، میں کیوں ہیلپ لینے میں ریلکٹنٹ ہوتی ہوں۔ تو اگر آپ کسی پرابلم میں ہو تو اپنے سنسیئر لوگوں سے ہیلپ لے لیا کریں، اس میں کوئی برائی نہیں ہوتی، کوئی حرج نہیں ہوتا۔ چلیں آج اتنا ہی ہے، پھر جو ٹاپک ہے نا ہمارا مین ہراسمنٹ، اس پہ کس دن بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔ یہ دیکھیں آج میں بڑی تیار